اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے تارک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین والاقربون اور قرابت والے وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما اس سے تارک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین والاقربون اور قرابت والے مما اس میں سے کلا تھوڑا ہو منہ اس میں سے او کثر یا زیادہ ہو نصیبا مفروضہ یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر شدہ ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب کہ مردوں کے لیے اس جائیداد میں اس ورثے میں حصہ ہے جو اس کے والدین چھوڑ کے مرے۔ والدین اس دنیا سے جب یعنی کہ چلے گئے ہیں تو جو وراثت ان کی ہے اس میں حصہ ہے اور کس کا؟ مردوں کا اور عورتوں کا بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور چیز بھی ارشاد فرمائی کہ حصہ ہے عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کا حصہ مرد سے کم ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے، کم ہوتا ہے اس سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تھوڑا بھی ہے تو تھوڑا بھی جو ہے اس کو بھی آپ پورا پورا تقسیم کریں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں بتایا مما قل منہ، تھوڑا بھی ہے تو تھوڑے سے بھی آپ دیں گے۔ تو یہاں دیکھیں اسلام سے قبل یہ رواج تھا کہ وراثت اس وقت وراثت کے احکام جو تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت یہ تھا، عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ عورتوں اور بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، جو بالغ نہیں ہوتے تھے، ان کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا اور عورتوں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ تو عورتوں کو تو بہرحال اب بھی اس طریقے سے نہیں ملتا۔ بہرحال یہ تھا، عربوں میں اس وقت یہی طریقہ رائج تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ حصہ کس کو ملتا تھا؟ وہ جو کسی کو اپنا دوست بنا لیا، کوئی کسی، جیسے دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت جو تھے مہاجر اور انصار کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم کیا اور ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس وقت جائیداد کی کوئی وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اپنی جائیداد بھی، جن کو آپ سے سب نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، تو ہر ایک نے، ہر انصار نے جو مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے ان کو اپنی جائیداد میں سے بھی حصہ دیا، جائیداد بھی دی، بیویاں، شادیاں، یعنی کہ اس طرح کا تھا۔ اس وقت اس طرح کر سکتے تھے، یا کسی کو اس طریقے سے اپنا دوستی میں اس قدر وہ دوستی حلیف بنا لیتے کہ اس کو کہتے اپنے عزیز و قارب ہوتے، لیکن وہ کسی کے ساتھ اتنی دوستی رکھتے کہ وہ کہتے کہ میری جان تیری جان، تیری جان میری جان، میرا خون تیرا خون، یعنی اس طرح اگر میں مر گیا تو میری وراثت تیری وراثت، تیری وراثت میری وراثت۔ یہ تھی اتنا پکا دوستی کا رشتہ، اور یہ جائیداد رشتہ داروں کو نہیں ملتی تھی بلکہ وہ دوست کو چلی جاتی تھی، جو حلیف بنایا ہوتا تھا اس کو چلی جاتی تھی۔ اس طرح کا یہ نظام تھا۔ اور دوسرا اور کیا تھا کہ اپنی اولاد ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو حق نہ دینا، اور کسی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا کے اس کو دے دینا، یہ بھی، یعنی اپنی اولاد ہے لیکن اس کو حصہ نہیں دے رہے، لیکن کسی اور کو منہ بولے بیٹے بیٹیاں بنائی اس کو حصہ دے دیا۔ اور تیسرا عربوں کے اندر اور کیا رواج تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ بچہ جو بالغ ہوتا، جو جنگ میں حصہ لے جاتا، اور جو مطلب کہ مال غنیمت سمیٹنا جانتا تھا، وہ جو نیزے کے ساتھ لڑنا جانتا تھا، یعنی جو بالغ ہو چکا تھا، اس عمر کو پہنچ چکا تھا، اس کو وراثت میں حصہ ملتا۔ عورتوں اور چھوٹے بچے، اس کے بے شک بہن بھائی ہوتے لیکن وہ چھوٹے ہوتے، ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ نہیں، اب نہیں، اب اللہ کی طرف سے فکس ہے۔ دیکھیں اب پھر اللہ تعالیٰ نے، پہلے یہ سب کر سکتے تھے آپ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام جو ہے وہ نازل کر دیے ہیں۔ اب کوئی کہہ کے جائے یا نہ جائے، کیا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس وقت جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے تھے اس کو پتہ چلتا تھا کہ اس کا آخری وقت چل رہا ہے، تو اس وقت وہ کہتے تھے کوئی وصیت کرنا ہے، وصیت کرنی ہے اپنی اولاد کے بارے میں، تو اس وقت وہ انسان جو تھا وہ بتاتا تھا کہ فلاں میرے کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ تو اس وقت یہ تھا، اس وقت وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ سارا کچھ کر سکتے تھے۔ اب کوئی اس دنیا سے چلا گیا، اس نے وراثت تقسیم نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اب
اس کے اندر بدلی نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے یہ حق رکھ دیا ہے کہ ہر ایک کو حصہ ملے گا، جو آپ کے قرابت والے ہیں ان کو حصہ ملے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ہاں جی، اب وہ نہیں ہے اگر آپ یہ مطلب کر کے جا رہے ہیں نا کہ اگر آپ کی ناراضگی ہو گئی اور آپ نہیں دینا چاہ رہے اور آپ نہیں بھی دے رہے، لیکن آپ اللہ کے ہاں پھر اب جواب دیں اس کے۔ جیسے آپ کا کوئی بچہ نافرمان ہے، کوئی بچہ آپ کا سعادت مند ہے، تو آپ اپنی ساری جائیداد ایک بچے کو دے دو، باقی کو محروم کر دو، اور کسی کو اپنی جو جائیداد میں آگ کر دیتے ہیں یہ ہمارا بچہ یہ اس طرح آگ کرنے سے بھی اس کا جائیداد میں حصہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ سب ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے اللہ طرف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، نا فرما بردار ہے، آپ نے وراثت میں اس کا اتنا حصہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بیٹیوں کو جیسے نہیں ملتا تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائیں والدین جو چھوڑ جائیں بچوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے، والاقربون اور قرابت والوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے، جو جتنا کوئی قریبی ہے اس کو اس کا حصہ ملے گا، جیسے کہ اللہ نے حصے جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی، دیکھیں عورتوں کے لیے علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ عورتوں کے بھی نصیب حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس میں سے تارک الوالدانی جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قرابت والے، مما اس میں سے کلا، ہاں وہ تھوڑا ہی ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مر گیا، جیسے کہ ماں کسی کی فوت ہو گئی، تو بچیاں کیا کرتی ہیں، بچیاں یہ کرتی ہیں نا کہ مطلب کہ میری امی کا زیور تھا، یہ تو میری امی نے کہا تھا کہ اس کا ہے، یا اس کے سارے کپڑے کوئی ایک بہن ہی سمیٹ کے لے آتی ہے کہ یہ میری امی کی نشانی ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اس میں بھی آپ پوچھیں گے جو آپ کے جن کا حق ہے نا، جیسے آپ کی بھابیاں ہو سکتا ہے، مطلب کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں اللہ نے فرمایا مما کلا من ہو، اس میں خواہ تھوڑی چیز ہے وراثت، جب جانے والا چلا گیا، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مال وہ ہے جو تو کھا لے پی لے اور جو تو صدقہ کر دے وہ تیرا مال ہے، جو تو چھوڑ کے مر گیا وہ تیرا مال نہیں ہے، جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوئی وہ تیرا مال تیرے وارثوں کا بن جائے گا، تیرا مال۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے محبت کرے؟ آپ نے فرمایا میں تو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتے تھے آپ سے؟ آپ نے فرمایا میں ایسے دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے اتنی محبت کرتے ہو اس کو جمع جوڑ کرتے رہتے ہو اور تم مر جاتے ہو اور تم وہ مال جو ہے تمہارے وارثوں کا ہو جاتا ہے، تو یہ اس سے محبت ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے عورتوں کا حصہ ہے ایسے مردوں کا حصہ ہے۔ اب عورتوں کا جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے عورتیں جو ہوتی ہیں اکثر بیٹیاں ایسے ہی کرتی ہیں نا میری ماں کی چیز ہے میں اس طریقے سے نہیں، اس کے اندر بھی جو فیملی کی عورتیں ہیں جیسے بھابیاں ہیں بہنیں ہیں، کوئی ایک بہن اس کے اندر سے چیزیں نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے، یہ ساری جو بھی پراپرٹی ہے، ہاں کپڑے ہیں یا کچھ بھی ہے کوئی بھی چیز ہے، تو وہ سارے بہن بھائی وہاں پہ بیٹھیں گے، پھر اس چیز کی تقسیم ہوگی اس طریقے۔ کئی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، ہماری فیملی میں بھی ایک عورت ہے وہ بیان کرتے ہوئے نا وہ ایسے کہ میری ماں نے تو کہا تھا یہ تم لے جانا، تم یعنی اس طرح نہیں کہہ بھی دے، لیکن مطلب کوئی گواہ تو نہیں تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ ہو سکتا ہے اسی چھوٹی سی بات پہ پکڑے جائیں تو ضرور پکڑے جانا، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ کوئی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے لیے حصہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، خواہ وہ تھوڑی چیز ہے یا زیادہ ہے۔ اب بیٹیوں کا حصہ کیا ہے؟ اب بھی لوگ کئی جو ہوتے ہیں نا بیٹیوں کو پہلے پوچھتے ہیں آپ نے لینا ہے کہ نہیں لینا۔ یہ اللہ کا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے بیٹیوں کو اس کی اگر پراپرٹی ہے اس کے پیپر دینے ہیں، اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا کچھ ہے تو آپ نے، یا کوئی مکان ہے تو آپ نے اس کے پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں، اور وہ پیسے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد وہ اگر واپس کر دیتی کہ نہیں میں نہیں لینے، مطلب میرا بھائی لے لے یا کوئی لے لے، تو تب اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے دے رہی ہے۔ اگر آپ اس کو بس دور سے آپ بس اسے پوچھ رہے ہیں آپ نے لینا ہے نہیں لینا، وہ مطلب کہ وہ کیا کرے، مطلب وہ کیا کرے گی؟ یہ اللہ نے حصہ اس کا جائیداد کے اندر رکھا ہے، اور یہ ابھی تک یہ ناانصافیاں یا اس طرح کے سلوک جو ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ وہ ہاں اگر کوئی بہن خود آ کے کہتی ہے کہ میں نے نہیں لینا، مطلب آپ نہیں اسے کچھ کہہ رہے، کہتی میں نہیں لینا کوئی بات نہیں، میں نہیں لینا چاہتی، تو وہ اور چیز ہے اپنے دل کی خوشی سے۔ لیکن اگر کوئی پراپرٹی بکی ہے آپ نے اس کو اس کا حصہ دینا ہے، اگر وہ ہاتھ میں پکڑے اور آپ کو واپس کر دے
تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے آپ کو